تاب کے درگے تیرگی میں روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنبی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شبی بشنو از گوش دل مثنبی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شبی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ ہم پڑھ رہے تھے کہ انسان کے جو اعضاء اور جوارح ہیں، آرگنز ہیں اور باڈی پارٹس ہیں، جو کچھ انسان کے جسم کے اندر ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہیں۔ یعنی انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ اللہ کے لشکر کے اندر گھرا ہوا ہے۔ آنکھ اللہ کے فوج کا سپاہی، کان اللہ کے فوج کا سپاہی، ہاتھ اللہ کے فوج کا سپاہی، پیٹ اللہ کے فوج کا سپاہی، یہاں تک کہ جسم کے اندر کی جو چیزیں ہیں، گردے، دل، پھیپھڑے، آنتڑیاں، ہر چیز اللہ کے فوج کی سپاہی ہے۔ وہ اللہ کے حکم سے کام کرتے رہتے ہیں۔ یعنی یوں سمجھنا چاہیے کہ آپ اللہ کی فوج کے اندر گھرے ہوئے ہیں، بچ نہیں سکتے۔ تو آپ کو ڈر کے رہنا چاہیے، خوف کھا کے رہنا چاہیے۔ قیامت کے دن یہ ساری چیزیں جو اس وقت بظاہر آپ کے قابو میں، آپ کے کنٹرول میں دکھائی دیتی ہیں، آپ کے خلاف گواہی دے سکتی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ آنکھ کو کہہ دے تھوڑی دیر کے لیے کہ اے آنکھ اس آدمی کو تنگ کر، تو پھر دیکھیں آنکھ آپ کو کتنا ستائے گی۔ ایک آنکھ معمولی ایسی سوزش پیدا کرے گی، ایسے مسائل پیدا کرے گی کہ اس سے 100 ہلاکتیں پیدا ہو جائیں گی۔ اگر دانتوں کو حکم دیا گیا کہ اے دانتوں ذرا اس کو تکلیف پہنچاؤ، تو آپ کوئی کام نہیں کر سکیں گے، اس کے بعد آپ کی زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا، اتنی تکلیف ہوگی۔ دانتوں سے سزا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سزا دینا چاہے تو تمہارے اندر کی چیزوں سے تم کو سزا مل سکتی ہے۔ اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ ایک چیز سے انسان کے پورے جسم کا نظام درہم برہم کیسے ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ نے کہا تھا کہ باس کن طبرا بخاں باب العلل، میڈیسن کی بک پڑھو، پتہ چلے گا۔ اس کا جو بیماریوں کا جو باب ہوتا ہے نا، چیپٹر آف ڈیسیزز جو ہوتا ہے، اس کا پڑھو، سمجھ میں آئے گا۔ تاب بینی لشکر تن را عمل، آپ کے جسم کا جو لشکر ہے وہ کس طرح سے کام کرتا ہے، کچھ پتہ چلے گا۔ آپ کہیں گے ایک معمولی دانتوں کے درد سے کیا مسئلہ ہے، میرے دوسرے اعضاء تو اچھے ہیں۔ نہیں، آپ کے دانتوں کا درد آپ کے پورے اعضاء کے سرگرمیوں کو ڈسٹرب کر سکتا ہے۔ چونکہ جانے جانے ہر چیز ویس، دشمنی با جان جان آساں کیس، چونکہ ہر چیز کی ایک جان ہوتی ہے اور وہ جان وہ ہے۔ آپ کی جان آپ کے اندر ہے اور اس جان سے آپ کا جسم چل رہا ہے، اور اس آپ کی جان وہ ہے، جان وہ ہے۔ تو جان کے ساتھ دشمنی، اس کے احکام کی خلاف ورزی تمہارے لیے بہتر کب ہو سکتی ہے، ذرا سوچ لو۔ خود رہا کن لشکرے دیو پری، کزمیانے جاں کنندم صفدری، تم باہر کی چیزوں سے بڑے پریشان ہوتے ہو، ایک دیو نے مجھے ستایا، ایک پری نے مجھے ستایا، جن کا سایہ ہو گیا، دشمن سے پریشانی ہو گئی، سب باہر کی چیزوں کا خوف ہے۔ ذرا اندر کی چیزوں سے بھی تو خوف کھایا کرو، کیونکہ اندر کی چیزیں بھی حکم کے تحت چل رہی ہیں جو تمہارے مکمل طور پر قابو میں نہیں ہیں۔ دیو پری جن بھوت یہ تم کو اتنا نہیں ستا سکتے جتنا تمہارے جسم کے اندر کی چیزیں تم کو ستا سکتی ہیں۔ دشمن تمہاری جان کا اتنی آسانی کے ساتھ شکار نہیں کر سکتا جتنا تمہاری جسم کی چیزیں تمہاری جان کا شکار کر سکتی ہیں۔ ملک را بگزار بلخیس از نخست، چوں مرا یابی ہما ملک آن تست۔ تو اب آپ پھر واپس آ رہے ہیں سلیمان علیہ السلام کی زبان سے، بلخیس کو کہتے ہیں، کیونکہ اب یہاں پر دو کیریکٹر سلیمان اور بلخیس کے جو ہیں وہ یہ ہے کہ سلیمان دین کے شاہ ہیں، نبی ہیں، اللہ کے راستے کے بادشاہ ہیں، اور ادھر بلخیس اب تک دنیا کی بادشاہ ہے۔ تو جو دنیا میں حکمرانی کرتے ہیں، جو دنیا میں
اپنا مقام منزلت ایک بنائے ہوئے ہیں، ان کو بلقیس سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور جو دین کے شاہ ہیں ان کو سلیمان سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر سلیمان علیہ السلام بلقیس سے کہتے ہیں کہ اے بلقیس، یہ جو سلطنت ہے جس پر تو حکمران ہے، اس کو چھوڑ دے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ چوں مرا یابی، جب تو مجھے حاصل کرے گی، جب تو میری ہو جائے گی، جب تو میری بات سنے گی، جب تو میرے راستے پر آ جائے گی، ہما ملک آنے تست، پھر یہ جو دنیا کی ساری حکومتیں ہیں یہ تیرے قبضے میں ہو جائیں گی۔ تو ایک ملک پر حکمران ہے اور اس پر بڑی خوش ہے، اس کو چھوڑ دے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات والا معاملہ، ایسے بہت بادشاہ آئے گزر گئے، دنیا سے چلے گئے، اور پھر پوری دنیا پر بھی تیری حکومت نہیں ہے، دنیا کے ایک حصے پر ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کو چھوڑ دے، اس راستے پر آ جا۔ جب تو اللہ کی ہو جائے گی تو اللہ کی ساری مخلوق تیری تابعدار ہو جائے گی، ساری کائنات پر تیری حکومت ہو جائے گی، سب تیرا ہی ہے اگر تو اللہ کا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور جب اللہ اس کا ہو جاتا ہے تو اللہ کی ہر چیز اس کی ہو جاتی ہے۔ تو بڑی چیز کو چھوڑ کر تو چھوٹی چیز کی طرف کیوں جا رہی ہے؟ خود بدانی چوں برے من آمدی، کہ تو بے من نقش گرما با بدی، اور جب تو میرے پاس آئے گی، میرا راستہ اختیار کرے گی، میری اطاعت و فرما برداری کے راستے پر چلے گی، تو خود جان جائے گی، خود تجھے پتا چل جائے گا کہ میرے بغیر تو جو سلطنت چلا رہی تھی وہ بالکل ایسی تھی جیسے حمام میں بنائی ہوئی تصویریں۔ پہلے کے جو حمام ہوا کرتے تھے، گرمابا جس کو کہتے ہیں، آج کل کے حمام نہیں، آج کل کے حمام کو باتھ روم کہتے ہیں۔ پہلے جو حمام ہوا کرتے تھے اس کو باتھ روم نہیں کہتے تھے، باتھ ہاؤس کہتے تھے۔ وہ پورا کا پورا گھر حمام ہوتا تھا جہاں لوگ جا کر حمام کرتے تھے، اور وہاں پر ہوتا یہ تھا کہ دیواروں پر نقش و نگار بنے ہوئے ہوتے تھے، جانوروں کی پینٹنگز، جھاڑ پہاڑوں کی پینٹنگز ایسا لگے ہوئے ہوتے تھے۔ تو آپ اس کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ تجھے پتا چل جائے گا کہ دنیا میں تیری جو حکمرانی ہے وہ دیوار پر لگی ہوئی پینٹنگ کی طرح ہے۔ نقش اگر خود نقش سلطان یا غنیست، صورتست از جان خود بے چاشنیست۔ اب یہ جو دیوار پر لگی پینٹنگ ہے یہ چاہے کسی امیر آدمی کی ہو چاہے بادشاہ کی ہو، تصویر بہرحال تصویر ہے، اپنی جان سے بے لذت ہے، اس کے اندر جان ہی نہیں ہے۔ فقیر کی تصویر ہو کہ بادشاہ کی تصویر ہو، دونوں برابر ہے، کیونکہ تصویر ہے۔ جب اس کے اندر جان ہی نہیں ہے تو کسی چیز کی بھی تصویر ہو کیا فرق پڑتا ہے؟ زینت او از برائے دیگراں، باز کردہ بے ہدا چشم و دہاں۔ اس کی جو رونق ہے، تصویروں کی جو رونق ہے، خوبصورت تصویر، اس سے تصویر کو کیا فائدہ ہے؟ اگر اس سے کچھ فائدہ ہوگا بھی تو دوسروں کو ہوگا، دیکھنے والوں کو ہوگا، دیکھنے والے انجوائے کریں گے، تصویر کو کیا فائدہ ہے؟ یہ جو رونق ہے تصویروں کی، یہ رونق دوسروں کے لیے ہوتی ہے، تصویر کے لیے نہیں ہوتی۔ مگر تصویروں میں ہوتا یہ ہے کہ ایک جانور ہے منہ کھول کے بیٹھا ہے، ایک جانور کو دوسرے جانور کا شکار کر رہا ہے، کوئی کھا رہا ہے کوئی پی رہا ہے، اس طرح کی تصویریں ہوتی ہیں۔ لیکن کیا کھانے والے کی تصویر کے پیٹ بھرتا ہے؟ پینے والے کی تصویر کی پیاس بجھتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، بے جان چیزیں، صرف دیکھنے والے کہتے ہیں واہ کیا اچھی تصویر ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ تو دنیا کے پیچھے جو لوگ بھاگتے ہیں ان کا بھی معاملہ یہی ہے، ان کو کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے، صرف لوگ تعریف کرتے ہیں دیکھنے والے، آہا کیا ہے، کیا شاندار بنایا ہے، واہ واہ کتنے کروڑ خرچ ہو گئے، اتنا لگا دیا، اوہ بس اتنا ہی ختم، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ اے تو در پیکار خود راہ باختے، دیگراں راہ تو ز خود نشناختے۔ یاد رکھ، ذہن میں یہ بات بٹھا کے رکھ کہ تو نے اپنے آپ کو جنگ میں مصروف کر رکھا ہے، غیر ضروری طور پر تو ایسا کام کر رہی ہے جس سے تجھے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دنیا کی چیزوں میں الجھنا کیا ہے؟ اپنے آپ کو جنگ میں مصروف کر رکھنا، اور جنگ سے کبھی فائدہ نہیں ہوتا۔ پہلے اپنے آپ کو دوسروں سے الگ کر کے پہچانو، دوسروں کے ساتھ مت رہو، اپنے آپ کو الگ کرو۔ او یو who have devoted yourself to contending with others in strife، تو نے اپنے آپ کو جنگ میں، لڑائی میں مصروف کر رکھا ہے، بیکار کی جنگ، بیکار کی لڑائی ہے۔ تو اپنے آپ کو جدا کر کے پہچانو، سب سے الگ اپنی شناخت بناؤ۔ You have not discriminated others from yourself۔ پہلے دوسروں سے اپنے آپ کو الگ کرو، تب پتا چلے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ یک زماں تو بہر صورت کہ آئی بیستی، کہ منم ای واللہ آن تو نیستی۔ اب یہ غلط فہمیوں کے شکار ہوتے ہیں لوگ، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ صرف ظاہری صورت میں ہوتی ہے،
تم کیا کرتے ہو؟ ایک ظاہری صورت کو دیکھ کے اسی پہ جم جاتے ہو، اسی کو حقیقت سمجھنے لگتے ہو، اور کیا اچھا گھر ہے، میں بھی ایسا گھر بناؤں گا، اور سمجھتے ہیں کہ یہ پرماننٹ رہنے والا گھر ہے۔ اور اگر آپ کے پاس بھی وہ گھر ہو گیا تو بڑے شان سے کہتے ہیں میرے پاس یہ ہے، میں ایسا ہوں۔ دنیا دار اپنی دنیا داری میں خوش ہے، دیندار اپنی دینداری میں خوش ہے، وہ کہتا ہے کہ میں تو اتنی عبادت ریاضت کرنے والا ہوں، مجھے تو یہ مقام مل گیا، میں اولیاء اللہ کی صف میں آ گیا، میں ایسا ہو گیا، میں ویسا ہو گیا۔ کہ منم یہ کہتا ہے کہ میں یہ ہو گیا ہوں، میرا یہ مقام ہو گیا ہے۔ واللہ تو نیستی، خدا کی قسم تو وہ نہیں ہے جو تو اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے۔ دنیا داری کر کے سمجھ رہا ہے کہ میں بہت بڑا تیر مار رہا ہوں، کارنامہ انجام دے رہا ہوں۔ دیندار بظاہر عبادت ریاضت کر کے یا جو کچھ مقامات حاصل کر رہا ہے کر کے کہتا ہے کہ میں بہت اونچے درجے پر پہنچ گیا ہوں۔ مولانا روم کہتے ہیں نہ ایسا ہے نہ ویسا ہے۔ یہ جو دنیا کو اپنا اصلی گھر سمجھ رہا ہے وہ تو ہے نہیں، یہ جو اپنی عبادتوں کو مقبول سمجھ کر یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا مقام ایسا ہو گیا ہے، وہ بھی نہیں ہے، اس کی بھی گارنٹی نہیں ہے۔ ایسا نہیں سمجھنا چاہیے۔ یک زماں تنہا بمانی تو ز خلق، در غم و اندیشہ مانی تاب حلق۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کو بہت بڑا روحانی مقام مل گیا ہے، تم قطب ہو گئے ہو، تم ابدال ہو گئے ہو، تم اتنے بڑے مقام پر پہنچ گئے ہو، تم کو اب اللہ کا تقرب حاصل ہو گیا ہے، اگر ایسا سمجھتے ہو تو کچھ دیر کے لیے مخلوق سے علیحدہ ہو کر اکیلے رہ کر بتاؤ، دیکھیں گے پتہ چلے گا۔ اس کے بعد پھر فکر اور غم تمہیں اتنا ستائے گا کہ حلق تک آ جائے گا۔ ترک دنیا کی باتیں کرنے والے صوفی ان سے خطاب کر رہے ہیں مولانا، کہاں ترک دنیا؟ ابھی بہت دور ہے منزل۔ لوگوں کا خیال تمہارے دل سے نکل گیا ہے نا، تو ذرا لوگوں سے ہٹ کے بتاؤ کیا ہوگا۔ ای تو کہ باشی کہ تو او حدی کہ خوش و زیبا و سرمست خودی۔ اب معاملہ کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہے ہیں، تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی شان کے مظہر ہو۔ اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے اس کا اظہار تمہارے اوپر سے ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ایک شان بڑائی کی بھی ہے، تکبر کی بھی ہے، اس کے اثرات جب تم پر پڑ رہے ہیں، تم اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہو اور کچھ نہیں ہے سیٹ کے، اور اسی وجہ سے اپنے آپ کو اچھا سمجھ کے اپنے آپ کے عاشق بن رہے ہو، اپنے آپ کو پسند کر رہے ہو، جبکہ تم انسان ہونے کے ناطے، مخلوق ہونے کے ناطے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مرغ خیشی سید خیشی دام خیش، صدر خیشی فرش خیشی بام خیش۔ حقیقت تو یہ ہے کہ دنیا اور دنیا والے اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ بھی نہیں، اصل سب وہی ہے، اور چونکہ تمہارے اوپر اس کا پرتو پڑ رہا ہے، تم مظہر وحدت ہو، تو تم کو بھی ایسے ہی لگ رہا ہے کہ اصل میں ہی ہوں، میں ہی پرندہ ہوں، میں ہی شکار ہوں، میں ہی جال ہوں، میں ہی صدر ہوں، میں ہی فرش ہوں، میں ہی روٹ ہوں، سب اپنے آپ کو سمجھ رہے ہو۔ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی وحدت کا مظہر ہونے کی وجہ سے تم کو ایسا لگ رہا ہے، لیکن تم حقیقت میں ویسے نہیں ہو۔ ایک اور غزل میں مولانا روم ہی کی غزل ہے جو بہت مشہور غزل ہے، ہر لحظہ بشکلاں بتے یار برآمد، بہت مشہور غزل ہے، مولانا روم کی ہے۔ اس میں ایک شعر میں آپ نے یہی کہا ہے، خود کوزا خود کوزا گرو خود گلے کوزا، خود رند صبو کش، خود برسرے آنکوزا خریدار برآمد، پیشکش تو رواں شد۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے جو جلوے ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ ہے دنیا میں، فعال لما یرید کی شان ہے۔ کوزا بھی وہی ہے، کوزا کہتے ہیں ایک مٹی کے گلاس کو، کوزا بھی وہی ہے اصل میں دیکھا جائے تو، کوزا بنانے والا بھی وہی ہے اصل میں دیکھا جائے تو، اور کوزے کی جو مٹی ہے جس سے کوزا بنا ہے وہ بھی وہی ہے، اور پھر اس کوزے سے پینے والا بھی وہی ہے، اور پھر وہ بازار آ کر اس کوزے کو جو خریدتا ہے وہ بھی وہی ہے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کے کارنامے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کے افعال ہیں جو بندوں سے اللہ تعالیٰ ظاہر کر رہا ہے، سارے اسی کے قدرت کے مظاہر ہیں۔ جوہر باشت کے قائم باخودست، وہاں عرض باشت کے فرے او شدست۔ جوہر جو ہوتا ہے نا وہ اسی کو کہتے ہیں جو اپنے آپ سے قائم ہو۔ تم اپنے آپ سے قائم نہیں ہو، اس لیے تم جوہر نہیں ہو، تم سبسٹنس نہیں ہو۔ سبسٹنس جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ سے قائم ہوتا ہے،
تم سبسٹنس نہیں ہو، تم کیا ہو؟ ایک ڈیریویٹو ہو، صرف اس کی ایک برانچ ہو، اور جو برانچ ہوتا ہے وہ عرض ہی ہوتا ہے، ڈیریویٹو ہی ہوتا ہے۔ جو اصل ہوتا نا اس کا عکس اس کے فرع پر پڑتا ہے۔ ایک ہیڈ آفس ہوتی ہے، ایک برانچ آفس ہوتی ہے۔ برانچ آفس اصل نہیں ہوتی، ہیڈ آفس کے انسٹرکشنز کے مطابق چلتی ہے برانچ آفس۔ برانچ آفس اگر اپنے آپ کو ہیڈ آفس سمجھنے لگے تو کہاں سے چلے گا؟ نہیں ہو سکتا ایسا۔ تو ایک اصل ہوتا ہے، ایک فرع ہوتا ہے، ایک روٹ ہوتا ہے، ایک برانچ ہوتا ہے۔ روٹ اصلی ہوتی ہے، برانچ اصلی نہیں ہوتی۔ روٹ ہے تو برانچ ہے، روٹ نہیں ہے تو برانچ کہاں سے ہوگی؟ یہ سمجھو۔ اگر تم کو ایسا لگتا بھی ہے کوئی ایسی صفت کی جو اللہ تعالیٰ کی ہے، اگر تمہارے اندر کسی وجہ سے آ رہی ہے تو سمجھو کہ یہ مظہر ذات ہے، مظہر وحدت ہے، اس سے ہٹ کر کچھ نہیں ہے۔ گر تو آدم زادئی چوں او نشیں، جملہ ذرات را در خود ببین۔ اگر تم آدم کی اولاد ہو تو پھر آدم کی طرح ہی رہو۔ آدم علیہ السلام کے کوالٹیز کو دیکھو، ان کے صفات کو دیکھو، کس طرح سے عاجزی انکساری کے ساتھ وہ رہے۔ تم بھی آدم ہی کے طریقے کو اختیار کرو۔ تمہارے اندر کچھ نہیں ہے، آدم کو اللہ نے بنایا، ویسے تم سمجھو کہ ہم کو بھی اللہ نے بنایا۔ جو چیزیں ہمارے اندر ڈالی وہ بھی اللہ نے ڈالی ہیں۔ ہمارا کیا ہے؟ سب کچھ اسی کا ہے، یہ سمجھ کے چلو۔ اور پھر آدم علیہ السلام کو صرف ایک مٹی کا پتلا نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے، آدم علیہ السلام کے اندر وہ چیزیں رکھی۔ ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جتنے تماشے ہیں سب آدم کے جسم کے اندر ڈال دیے تھے، تو وہ تو تمہارے اندر بھی ہوں گے پھر، کیونکہ تم بھی آدم کی اولاد ہو۔ جملہ ذرات را در خود ببین، پوری دنیا کے جتنے ذرات ہیں، جتنے کمالات ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں پیدا کیے ہیں، سب تمہارے اندر ہیں۔ غور تو کرو، دیکھو تو صحیح، تمہارا خود کا جسم کیا چیز ہے، کیسے بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اگر تم خود اپنے جسم کو، اس کی کارکردگیوں کو، اس کی خصوصیات کو دیکھیں گے تو تم کو پتا چلے گا کہ بنانے والے نے کیا چیز بنائی ہے۔ چیست اندر خم کے اندر نہر نیست، چیست اندر خانہ کندر شہر نیست۔ مٹکے میں کیا ہے جو نہر میں نہیں ہے؟ ایک مٹکا ہوتا نا، آپ نے نہر سے پانی لے لیا، نہر کے اندر پانی بہت زیادہ ہے، مٹکے کے اندر تھوڑا سا ہے، لیکن جو مٹکے کے اندر کے جو کوالٹیز ہیں پانی کے، وہ کوالٹیز اور نہر کے اندر کے پانی کی کوالٹیز کچھ الگ الگ ہیں۔ ہر چیز جو نہر میں ہے سب کچھ مٹکے میں ہے۔ نہر کے پانی کی کوالٹیز نکالیے آپ، پانی میں کیا ہوتا ہے وہ چیک کریے، اس کے بعد پھر جو مٹکے میں آپ نے پانی لیا ہے اس کے کوالٹیز چیک کریے، سب ہے اس کے اندر۔ تو مٹکے میں کیا ہے جو نہر میں نہیں ہے؟ حالانکہ ایک چھوٹا مٹکا ہے لیکن وہ سب کچھ ہے جو نہر میں ہے وہ مٹکے میں بھی ہے۔ گھر میں کیا ہے جو شہر میں نہیں ہے؟ آپ کے گھر میں تو ہے ایک چیز، شہر میں نہیں ہے، کیسے کہتے ہیں آپ؟ کیونکہ آپ کا گھر خود شہر میں ہے۔ جب آپ کا گھر خود شہر میں ہے تو آپ کے گھر میں جو کچھ ہوگا شہر میں ہی ہوگا نا۔ ای جہاں خمس تو دل چوں جوئے آب، ای جہاں حجراس تو دل شہر اجاب۔ اسی طریقے سے یاد رکھو کہ یہ دنیا، ساری دنیا جو ہے وہ ایک مٹکا ہے، محض ایک مٹکا ہے، اور تمہارا جو دل ہے وہ نہر کی طرح ہے۔ دنیا تمہارے دل کے سامنے چھوٹی ہے، اتنی زیادہ اہمیت ہے تمہارے دل کی کہ اس کے سامنے دنیا بھی چھوٹی ہے۔ یہ دنیا پوری ایک کمرہ ہے، ایک حجرہ ہے، اور تمہارا دل شہر ہے، عجائب کا شہر ہے۔ عجائب کا شہر کہہ رہے ہیں وہ بھی۔ عجائب کس کو کہتے ہیں؟ ونڈرز۔ دنیا میں کتنے عجائب ہیں؟ 7 ہے نا، مشہور ہے، لیکن آپ کے دل جو اصل ہے، اگر آپ دل پہ غور کریں تو آپ کا دل عجائب کا شہر ہے۔ کیا چیز ہے دل آپ کو خود نہیں پتا۔ ایک چھوٹا سا ٹکڑا جو آپ کے سینے میں رکھ دیا گیا ہے، جس کے اوپر آپ کو خود قابو نہیں ہے، وہ عجائب کا شہر ہے۔ سمجھو اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم کے اندر رکھ دیا ہے۔ تو انسان کے اور خاص طور سے مومن کے دل کے سامنے دنیا کے عجائبات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہے سب بیکار ہے ایک آدمی کے ایک دل کے سامنے۔ ذرا سمجھو تم کیا ہو اور کس راستے پر جا رہے ہو۔ تمہارے دل کے اندر ساری دنیا سے زیادہ مہنگا خزانہ ہے تمہارے سینے کے اندر، اور تم اس خزانے کو چھوڑ کر دنیا کی طرف جا رہے ہو۔ کروڑوں کی دولت تمہارے جیب میں ہے اور تم 2 پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہو۔
ہی بیا کے من رسولم دعوتی چوں اجل شہوت کشم نہ شہوتی۔ اب سلیمان علیہ السلام بلقیس سے کہتے ہیں کہ اے بلقیس اب زیادہ دیر مت کر، خبردار آ جاؤ، میں اللہ کی جانب سے بھیجا جانے والا دعوت دینے کے لیے آنے والا رسول ہوں، اور میں تیری بھلائی کے لیے تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ تو اس راستے پر آ جا۔ چوں اجل شہوت کشم نہ شہوتی، میں جس طرح سے موت انسان کی خواہشوں کو شہوتوں کو مار دیتی ہے، اسی طرح میں بھی شہوت کو مارنے والا ہوں، شہوت والا نہیں ہوں، خواہش والا نہیں ہوں۔ مجھے تم سے خواہش نہیں ہے کوئی، میں جو تم کو حق کے راستے پر بلا رہا ہوں اس کے اندر میرا کوئی مفاد نہیں ہے، یہ تمہارے لیے ہے، حق کے راستے پر بلانے کے لیے۔ تم اگر نہ بھی آئے تو مجھے کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ جو لوگ خالص دین کے لیے صرف اللہ رسول کے لیے کام کرتے ہیں ان کو دنیا والوں سے کوئی غرض نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں آتے آئیں جاتے جائیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں خواہشوں کا غلام نہیں ہوں، خواہشیں میری غلام ہیں، میں خواہشوں کے پیچھے نہیں بھاگتا۔ وربوت شہوت امیر شہوتم نئے اسیر شہوت و روئے بتم۔ اور اگر میرے اندر کوئی خواہشات ہیں، کوئی شہوات ہیں تو بھی یاد رکھو انسان ہونے کی حیثیت سے ہوں گے، لیکن شہوتوں پر حکمران ہوں میں، شہوتوں کے اوپر میرا کنٹرول ہے، میں شہوتوں کے کنٹرول میں نہیں ہوں، میں خواہشوں کے کنٹرول میں نہیں ہوں، اگر خواہشیں ہیں بھی تو ہوں گی لیکن میرے کنٹرول میں ہیں۔ نئے اسیر شہوتم، میں شہوت کا قیدی نہیں ہوں، نئے اسیر شہوتو روئے بتم، میں بت کے چہرے کا قیدی نہیں ہوں۔ یہ بت ہے، دنیاوی چیزیں جو ہے بت ہے، جیسے بت پرستی گناہ ہے ویسے دنیاوی چیزوں کی طرف میلان بھی اسی طرح بت پرستی کی طرح ہے، میں وہ نہیں ہوں۔ بت شکن بودست اصل ماں چوں خلیل حق و جملہ انبیاء، ہماری جو اصل ہے، ہماری جو روٹ ہے وہ تو بتوں کو توڑنے والی ہے، ہم ان بتوں کے پیچھے جانے والے کہاں ہیں؟ دنیا کی محبت کو دل میں نہ بٹھا رکھنا، اچھا نہیں کعبے کو بت خانہ بنا رکھنا۔ دل تمہارا کعبہ ہے، اس کے اندر تم خواہشوں کو بٹھا کے رکھتے ہو، خواہشوں کے بت بٹھاتے ہو، کعبے میں بتوں کا بٹھانا ہے۔ یہ تمہارا دل کعبے سے، کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ مقدس ہے اللہ کی نظر میں۔ ایک انسان کا دل اللہ کی نظر میں حدیث شریف میں ہے کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ مقدس ہے، اور اس مقدس چیز کے اندر تم خواہشوں کے بت بٹھاتے ہو، اس کی پرستش کرتے ہو۔ میں وہ نہیں ہوں، ہم تو بت کو توڑنے والے لوگوں میں سے، ہماری اصلی وہی، ہمارے باپ دادا یہ ویسے ہوئے ہیں، جیسے کہ ابراہیم خلیل اللہ اور تمام انبیاء۔ بت شکن بودست اصل ماں چوں خلیل حق و جملہ انبیاء۔ گر درائم از رہے در بت کدہ بت سجود آرت بمن در ماں بدا۔ اگر میں کسی وجہ سے، کسی راستے سے کبھی کسی بت خانے میں چلا بھی جاؤں تو آپ کہتے ہیں کہ میں بت خانے میں جا کر سجدہ کرنے والوں، جھکنے والوں میں سے نہیں ہوں، بت میرے سامنے جھک جائیں گے۔ عبادت خانے کے اندر، بت خانے کے اندر جو بت ہیں وہ مجھے سجدہ کریں گے، میں بتوں کو سجدہ نہیں کرنے والا۔ احمد و بوجہل در بت خانہ رفت زین شدن تا آ شدن فرخیست زفت۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بت خانے میں گئے ہیں، کسی خاص مقصد کے تحت گئے ہیں، کوئی عبادت کرنے کے لیے نہیں گئے، لیکن ایک مقصد کے تحت گئے ہیں۔ ابو جہل بھی بت خانے میں گیا ہے، وہ تو عبادت کرنے کے لیے جاتا تھا، لیکن ان کے جانے میں ان کے جانے میں بھاری فرق ہے، دونوں کا جانا ایک جیسا تو نہیں ہے۔ ای درامت سر نہند اورا بتاں آ درایت سر نہد چوں امتاں۔ وہ جب اندر آئے بت خانے میں تو بتوں نے ان کے سامنے سر رکھ دیا، ان کے سامنے بت سر نگوں ہو گئے، جھک گئے، گر گئے۔ کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب میلاد شریف ہوئی تو اس وقت بھی بت خانوں میں بت گر گئے تھے، وہاں پر ایسا ہوتا ہے۔ اور یہ ابو جہل جب آتا ہے تو ایک امتیوں کی طرح، جیسے امتی اپنے نبی کے سامنے جھک جاتے ہیں، ویسا یہ لوگ بتوں کے سامنے سر نگوں ہو جاتا ہے ابو جہل۔ دونوں میں بہت فرق ہے۔ ای جہان شہوتی بت خانہ ایست انبیاء و کافراں را لانا ایست۔ اور یہ جو دنیا ہے، خواہشوں کی دنیا، شہوتوں کی دنیا، یہ بھی اپنے آپ میں ایک بت خانہ ہے۔ ہر خواہش تمہاری ایک بت ہے۔ تم تو بتوں سے بہت چڑھتے ہو، بتوں کی پرستش کرنے کو بہت برا خیال کرتے ہو، تو پھر خواہشوں کے پیچھے کیوں بھاگتے ہو؟ وہ بھی تو بت ہیں۔
یہ دنیا تمہاری شہوتوں کی دنیا ہے، یہ بھی ایک بت خانہ ہے، اور یہ انبیاء اور کافروں کے لیے گھونسلہ ہے۔ دونوں بھی اس دنیا میں ہیں، انبیاء بھی اسی دنیا میں جیتے ہیں، کافر بھی اسی دنیا میں جیتے ہیں۔ لیک شہوت بندے پاکاں بوت، زر نہ سوزت زاں کے نقدے کاں بوت۔ لیکن یہ جو کافر ہوتے ہیں یہ شہوتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، خواہشوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، خواہشوں کے غلام ہوتے ہیں، اور شہوتیں ان پاک لوگوں کی غلام ہوتی ہیں۔ فرق یہ بالکل ایسے ہی زر نہ سوزت زاں کے نقدے کاں بوت۔ بھٹی کے اندر لوہے کو بھی ڈالا جاتا ہے، سونے کو بھی ڈالا جاتا ہے، لیکن دونوں میں بھاری فرق ہوتا ہے۔ جتنا بھٹی میں سونے کو ڈالیں گے اتنا سونا نکھرے گا۔ سونے کو چمکانے کے لیے خاص قسم کی بھٹی میں ڈالا جاتا ہے گرمی میں، اس سے سونے کی رنگت اور نکھرتی ہے اور اس کے اندر شائن بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ ایک معمولی قسم کی دھات ہے جو سونے سے پگھل جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے۔ ایک دھات ہے جو جتنا اس کو آگ میں پکائے اتنی زیادہ چمک ہوتی ہے۔ کافراں قلبن دو پاکاں ہم چزر، اندری بوتا درندی دو نفر۔ کافر چونکہ کھوٹے ہیں، کھوٹا سونا ہے، جعلی سونا ہے، الوائے ہے، اسی لیے کیا ہوتا ہے وہ اور خراب ہو جاتا ہے بھٹی میں ڈال۔ اور جو پاک لوگ ہوتے ہیں وہ اور نکھر جاتے ہیں۔ کروسیبل کہتے ہیں، ایک لیب میں ایک خاص قسم کا کپ شیپ پیس ہوتا ہے، لیب ایکوپمنٹ ہوتا ہے وہ، جو کیمیکل کمپاؤنڈز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے اندر ہیٹ دی جاتی ہے بہت ہائی ٹیمپریچر میں۔ یہ پروسیس ہے، کیمسٹری کا پروسیس ہے۔ تو آپ اس کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب اس میں کھوٹی چیز کو ڈالا جاتا ہے تو اس کا کھوٹ ظاہر ہو جاتا ہے اور بڑھ جاتا ہے، لیکن جب کھری چیز کو ڈالا جاتا ہے، اصلی چیز کو ڈالا جاتا ہے تو وہ اور زیادہ نکھر جاتی ہے۔ زر درآمد شد ذریعے او عیاں، اگر اس کے اندر سونا ڈالا گیا تو اس کا جو سونا پن ہے وہ اور کلیئر واضح ہو جاتا ہے۔ دست و پا انداخت اندر بوتا زر، در رخ آتش ہمیں خندق چخر۔ سونے کو جب بھی اس میں ڈالا گیا کروسیبل میں تو کیا ہوا کہ وہ اور سورج کی طرح چمکنے لگ گیا، ہنسنے لگ گیا۔ آپ کہتے ہیں وہ ہنستا ہے، اس کی جو چمک کو آپ ہنسنے سے تعبیر کر رہے ہیں۔ سونا ہنسنے لگتا ہے، چمکنے لگتا ہے۔ جس میں ماں روپوش باشد در جہاں، ماں چو دریا زیر این کہ در نہاں۔ ہمارا جسم اس دنیا میں ایک پردے کی طرح، ایک اوپر کی تہہ کی طرح ہے، صرف اصلی نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے ایک تالاب کے اوپر گھاس ہوتی ہے اور وہ گھاس پورے تالاب کو ڈھانپ لیتی ہے۔ بہت سارے تالابوں میں آپ جا کر دیکھیے، وہاں پر ایک جنگلی گھاس اڑ جاتی ہے تالاب کے اوپر اور پورے پانی کو چھپا لیتی ہے۔ دور سے دیکھنے والے کو تو لگتا ہی نہیں کہ یہ تالاب ہے، وہ تو سمجھتے ہیں کہ بس ایک زمین ہے اس کے اوپر گھاس اڑ گئی ہے۔ اگر غلطی سے جا کر کسی نے اس کے اوپر پاؤں رکھ دیا زمین سمجھ کے تو چلا جائے گا نیچے۔ یہی حال ہے ہمارے جسم کا۔ روح اصل ہے جو نیچے ہے، دکھائی نہیں دے رہی ہے، اوپر جو ہے جو تہ ہے وہ جسم ہے۔ شاہدیرہ من گرے ناداں بتی، کی نظر کرداست ابلیس لئیں۔ اے بے وقوف انسان، جو دین کا بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہ دین جو ہوتا ہے، اس کو محض مٹی کا مت سمجھ۔ اگر تو مٹی کا سمجھ کر اس کے اوپر پاؤں رکھ دے گا تو ہلاک ہو جائے گا۔ لیکن شیطان نے انسان کو مٹی کا ہی سمجھا تھا، آدم علیہ السلام کو شیطان نے مٹی کا ہی سمجھا تھا۔ بالکل یہی حال ہوا اس کا۔ اس نے اوپر تہے جو گھاس کی جمی ہوئی تھی پانی کے اوپر، وہ انسان کا جسم ہے، اور اس کی جو اصلیت ہے وہ نیچے پانی کی شکل میں ہے۔ شیطان نے دیکھا تو اس پانی کا اس نے انکار کر دیا، کیونکہ اس نے سمجھا کہ یہاں تو جھاڑ ہی جھاڑ ہے، پانی کہاں ہے؟ پانی نہیں ہے، یہ تو جھاڑ ہے، یہ تو زمین ہے۔ فوری اس کے اوپر پاؤں رکھ دیا، سیدھا اندر ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ کہتواں اندود این خورشید را، با کف گل تو بگو آخر مرا۔ یہ اصلیت بیان کی جا رہی ہے، انسان کی جو اصلیت ہے۔ ظاہر پہ مت جاؤ، انسان بظاہر ایک معمولی چیز ہے دنیا میں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے دنیا میں، لیکن اس کے دل کی جو اہمیت ہے، اس کی جو روح کی جو اہمیت ہے، اس کی جو اصلیت ہے وہ بہت بڑی ہے۔ اس کی اہمیت کو گھٹایا نہیں جا سکتا۔ سورج کو کہاں چھپایا جا سکتا ہے؟ ایک مٹی مٹھی سے کیا سورج کو چھپایا جا سکتا ہے؟ سورج پر مٹی ڈالنے سے کیا سورج چھپ جاتا ہے؟ دریا کی سطح کے اوپر اگر گھاس آ جائے تو کیا دریا ختم ہو جائے گا؟
صرف آپ کی آنکھوں کو دکھائی نہیں دے گا، اتنا ہی ہوگا بس. لیکن وہ بھی پوری دریا پہ گھاس نہیں آتی نا، کسی ایک حصے پر ہی آئے گی بس. گر بریزی خاک و صد خاکسترش، بر سرے نور تو برایت برسرش. اگر تو اس پر مٹی اور 100 راکیں بھی ڈال لے، دریا کے پانی کی سطح کے اوپر تو مٹی اور 100 قسم کی راکھ بھی ڈال کر اس کو چھپا لے سورج کے اوپر، تب بھی اس کی روشنی باہر آ ہی جائے گی. انسان کی ظاہری شکل و صورت سے اس کے باطن کو لاکھ چھپایا جائے، کبھی نہ کبھی اس کے باطن کی شعاعیں باہر آ ہی جاتی ہیں. کہہ کے باشد کو بے پوشد روئے آب، تین کے باشد کو بے پوشد آفتاب. تن کا، چھوٹا سا تن کا کیا ہوتا کیا ہے جو پانی کا چہرہ چھپائے. پانی کے اوپر جتنے چیزیں آ جاتی ہیں وہ تن کے کہلاتی ہیں، جو پانی کے اوپر تیرتی رہتی ہیں. اگر ہزاروں کی تعداد بھی اگر پانی کے اوپر آ جائے تنکوں کی شکل میں، تو پانی کا چہرہ تو چھپے گا نہیں. جیسے مٹی سورج کو نہیں چھپائے گی، اس طرح تن کے پانی کو نہیں چھپائیں گے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ندی کے اوپر یا دریا کے اوپر تن کے چھا جاتے ہیں، پورے ہو جاتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے لیے دریا چھپ جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے. لیکن پھر ایک لہر ایسی آتی ہے پانی کی کہ وہ پانی کی لہر ان تنکوں کو ایسے بہا کر کونے میں کر دیتی ہے. ایک ہی لہر، تیز لہر آ جائے تو پورے تنکے بہ کر کونے میں آ جاتے ہیں. خیز بلخیسا چو ادہم شاہوار، دود عظیم ملک دو سہ روزہ برار. اے بلخیس، تو ابراہیم بن ادہم کی طرح اٹھ اور سلطنت چھوڑ دے. اب دیکھیں یہاں پر معاملہ کیا ہے. بلخیس اور سلیمان کا واقعہ بہت پہلے کا ہے، اور ابراہیم بن ادہم کا واقعہ تو بہت بعد کا ہے. تو پہلے والوں کو بعد والوں سے مثال کیوں دے رہے ہیں؟ تو دراصل یہاں پر سلیمان سے سلیمان اور بلقیس سے بلقیس مراد ہی نہیں ہے، بلکہ بلقیس سے مراد وہ لوگ ہیں جو دنیاوی کروفر میں جی رہے ہیں، اور میں نے ابتدا میں ہی کہا یہ بات. اور سلیمان سے مراد وہ لوگ ہیں جو دین کی طرف تم کو بلا رہے ہیں، دنیا ترک کرنے کی بات کر رہے ہیں، وہ تمہارے لیے سلیمان ہے. تو وہ مثال اب ٹھیک بیٹھے گی تمہارے لیے کہ ابراہیم بن ادہم کو دیکھو کہ انہوں نے ایسی بڑی سلطنت کو کیوں چھوڑ دیا تھا. دود عظیم ملک دو سہ روزہ برار، 2-3 دن کی حکومت تھی، انہوں نے کیسا اس کے اوپر دھواں ڈال دیا، دھواں اٹھا دیا، اڑا دیا، آگ لگا دی. کیونکہ وہ کتنی بھی بڑی حکومت ہو 2-3 دن کی ہے، جب تک جان ہے تب تک حکومت ہے، اس کے بعد سب ختم. ایسے بڑے بڑے حکمران بہت گزرے، کہاں ہے وہ؟ سب کی سلطنت ختم ہو گئی. باز گو احوال ابراہیم زود، ترک ملک شراب گو موجب چبود. اب ابراہیم بن ادہم کے احوال کو ذرا پھر سے سناؤ. انہوں نے کیوں چھوڑ دیا تھا سلطنت کو؟ کیا سبب تھا کہ انہوں نے اتنی بڑی سلطنت چھوڑ دی؟ ذرا ابراہیم بن ادہم کے واقعے کو تفصیل سے بیان کرو، تاکہ تم کو پتا چلے نا کہ ایسے بڑے بڑے حکمران بھی دنیا داری کو کیوں چھوڑ دیتے ہیں، اور تمہارے پاس تو اتنی بڑی حکمرانی بھی نہیں ہے، پھر تم دنیا کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہو؟ اب آپ حضرت ابراہیم بن ادہم کے قصے کا جو باقی حصہ بیان کریں گے وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے. صلی اللہ تعالی علی خیر سیدنا محمد وآلہ وسلم والحمد للہ رب العالمین. تاب کے در لگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب غوی. بشنو از گوش دل مثنوی مانوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی. بشنو از گوش دل مثنوی مانوی، در رہے صدق برتا